خوش نصیب ہوتی ہے وہ عورت جو مرد کی بے شمار چاہتوں کی اکیلی وارث ہو۔ عورت ساتھ ہر رشتہ نبھانے میں بے مثال ہے۔ برداشت کرنا عورت کی فطرت ہے۔ اگر عورت برداشت نہ کرے تو کم ہی گھر آباد ہوں۔ عورت وہ سفید چادر ہوتی ہے جس پر پانی سے بھی داغ لگ جاتا ہے۔ عورت کو ایک لمحے کے لیے بھی محبت کا احساس ملے تو وہ اسی لمحے میں قید ہو جاتی ہے۔ جب تک عورت نہ چاہے مرد اپنی حد کبھی پار نہیں کر سکتا۔ وہ جھونپڑی جہاں عورت مسکراتی ہے اس عالیشان محل سے بہتر ہے جہاں عورت روتی ہے۔ عورت کو کمزور مت سمجھو۔ وہ جتنی بار ٹوٹتی ہے اللہ اسے اتنی بار پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ بڑی جلدی اعتبار کر لیتی ہے۔ عورت اپنی عمر تب غلط بتانے لگتی ہے جب اس کا چہرہ اس کی صحیح عمر بتانے لگے۔ عورت کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس کچھ نہ ہو، اور مرد کی وفاداری اس وقت پتہ چلتی ہے جب مرد کے پاس سب کچھ ہو۔ جس گھر میں عورت کی عزت نہیں، عورت دکھی اور بدحال رہتی ہے، وہ گھر آج نہیں تو کل برباد ہو جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جا سکتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سی عورتیں سسرال والوں کے معیار پر پورا اترتے اترتے قبر میں اتر جاتی ہیں۔ عورت کو چاند تاروں کی نہیں بلکہ عزت اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 رشتے بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، بہت سے انسان ایسے ہیں جنہیں زبان نے موت کی گھاٹ اتارا ہے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سمجھو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ عورت کی بربادی اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کے حسن کی تعریف ایک غیر مرد کر رہا ہو اور وہ کم عقل اس پہ خوش ہو رہی ہو۔ سنو، وہ مرد بنو جس سے عورت چاہے، وہ نہیں جس سے عورت چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، گھر میں غصہ ہونا گویا اسے ویران کرنا ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے۔ رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ جاہل اپنی کوتاہی کو نہیں جانتا اور اپنے خیر خواہ کی بات قبول نہیں کرتا۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ ضمیر سڑک پر لگے اس معلوماتی سائن بورڈ کی طرح ہے جو راستہ اور صحیح سمت تو بتاتا ہے مگر اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا۔ ضمیر مرتا ہے احساس کی خاموشی سے۔ یہ وہ وفات ہے جس کی خبر نہیں ہوتی۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امیر ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں انسان کا ضمیر ہونا چاہیے۔ ضمیر نہیں کانپتے، یہاں زمین کانپ جاتی ہے۔ جو لوگ دوسرے کے دلوں کو کانٹوں سے زخمی کرتے ہیں ان کے اپنے اندر کیکر اگے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ چاہیں نہ چاہیں ان کے وجود کو کاٹنا ہی بننا ہوتا ہے۔ وہ پھول نہیں بن سکتے۔ ضمیر نہیں کانپتے، یہاں زمین کانپ جاتی ہے۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کیسے جھجک،
اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی معافی بھی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ ذہنی طور پر بے قدرے لوگوں کے ساتھ بندھ جانا بھی کسی اذیت سے کم نہیں ہوتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ۔ حیات کے دروازے کو جب تک کھلا ہے غنیمت جانو، وہ جلد ہی تم سے بند کیا جائے گا، اور نیکی کے کاموں کو جب تک تمہیں قدرت ہے غنیمت سمجھو۔ عطر سے کپڑوں کو مہکا لینا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے انسان کے کردار سے خوشبو آئے۔ جو حرام کو ترک کرے گا دوزخ اس پر ترک ہوگی۔ فرمان حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ۔ رزق کے پیچھے اپنا ایمان خراب مت کرو، کیونکہ رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو موت۔ ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا، ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایک غلط انسان کی وجہ سے سب سے نفرت ہو جاتی ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت ہی کافی ہے۔ جب لوگ آپ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خامیوں کا پتہ چلتا ہے۔ جب لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں تو آپ کو اپنی خوبیوں کا پتہ چلتا ہے۔